واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب دین کی نسبت سے، دین کی بات سننے کی نسبت سے اور دین کی محبت کی نسبت سے یہاں پر جمع ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت کا نور نصیب فرمائے۔ اس انسان کی زندگی میں اللہ پاک نے دوسرے کے لیے فکر اور احساس کا مادہ رکھا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت ہے دوستو کہ یہ دوسرے کی فکر، دوسرے کا احساس ضرور کرتا ہے، کم کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، اپنوں کا کرتا ہے، سب کا کرتا ہے، اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان ایسا ہو کہ جس کے وجود میں، جس کے مزاج میں فکر ہی نہ ہو، بے پرواہی ہو، ایسا اللہ پاک نے انسان کی تخلیق نہیں فرمائی۔ اسی لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، قرآن کریم میں، اللہ کے پاکیزہ کلام میں جہاں اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ ہے، وہاں آپ کو ان کی زندگی میں اپنوں کی فکر، ان کا احساس وہ ضرور ملے گا۔ ایک انسان کے لیے فکر مند ہو جائے، صرف ایک کے لیے۔ دیکھیں نا، آج ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پیٹ میں درد ہوا، کمر میں درد ہوا، سر میں درد ہوا، بی پی بڑھ گیا، شوگر بڑھ گئی، جو بھی ہوا، تو ذہن میں سب سے پہلے تصور آتا ہے کہ کہاں جانا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس، اپنا چیک اپ کروانا۔ وہ چیک اپ کرتا ہے، فیس بھی لیتا ہے، انتظار بھی کرواتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، وہ دوائی دے دیتا ہے، میڈیسن چینج کر دیتا ہے، ڈوز کم زیادہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب طبیعت میں تھوڑی بہتری آتی ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھیں ڈاکٹر صاحب واقعی اچھے ڈاکٹر ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں اس طبقے کو کہتے ہیں کہ یہ مسیحا ہے۔ سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ کہتے ہیں نا ڈاکٹر، حکیم، طبیب، یہ تو مسیحا کا کام کرتے ہیں، دوسرے کے لیے فکر کرتے ہیں، انسانیت کی مسیحائی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں لاہور سے ایک بڑے عالم تشریف لائے اور بڑی عجیب بات انہوں نے فرمائی۔ فرمانے لگے آج ہم بڑی غلطی کا شکار ہیں، انسان اور انسانیت میں فرق نہیں کرتے۔ انسان الگ چیز ہے اور انسانیت الگ چیز ہے۔ انسان ایک فرد ہے اور انسانیت وہ پوری امت ہے دوست۔ ڈاکٹر کے پاس جو مرد شخص پیشنٹ بن کے جائے گا، وہ اس کی فکر کرتا ہے، اس کو دوائی دیتا ہے، اس کا چیک اپ کرتا ہے۔ اس ڈاکٹر نے ایک انسان کی فکر کی ہے۔ فرمانے لگے انسانیت کی فکر اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان اس کو حقیقی نجات کے راستے پر لانے کے لیے بے چین ہو جائے۔ حقیقی نجات، غور کیجئے گا دوست، حقیقی نجات۔ اب آپ بتائیں کہ ایک انسان کی جسمانی بیماری دور ہو جائے، یہ حقیقی نجات ہے؟ یا ایک انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، یہ حقیقی نجات ہے؟ جی دوسرا والا ہے نا۔ انسان کی فکر کو انسانیت کی فکر کہا گیا۔ یہ کام اللہ نے اپنے پیغمبروں سے لیا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے لیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھئی انبیاء نے لوگوں کے دلوں پر محنت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر ہدایت کا نور اتر آئے، انسان ہدایت کے راستے پر آ جائے، چاہے اس کی زندگی بیماریوں میں گزری ہو، مالی پریشانیوں میں گزری ہو، تکلیفوں میں گزری ہو،
لیکن دل کے اندر ایمان کا، ہدایت کا نور موجود ہے دوستو، تو ایسا شخص قیامت کے دن کا کامیاب انسان ہے، یہ کامیاب ہو گیا۔ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو دین ملا ہے، اس میں صرف انسان کی فکر نہیں ہے، انسانیت کی فکر۔ اور دیکھیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جو بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں اس کی فکر کے اندر لگ جائے، ایک بندے کی فکر میں، ایک بندے کی مدد میں لگ جائے، اللہ کی ذات اس بندے کی مدد کے اندر لگ جاتی، جو ایک انسان کی فکر کرے گا۔ آپ بتائیں جو پوری انسانیت کی فکر کرے گا، اللہ پاک اس سے کتنا راضی ہوں گے؟ ایک انسان کی نصرت پر اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے، پوری انسانیت کے لیے فکر مند ہونے پر اللہ پاک کی طرف سے کیا انعامات ہوں گے؟ آج ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہمیں تو بہت بڑا کام دیا گیا، بہت بڑی ذمہ داری دی گئی، بہت بڑی فکر دی گئی، بہت بڑا احساس دیا گیا۔ صرف یہ نہیں کہ میں، میری اولاد، میرے اپنے، نہیں۔ ایک مسلمان سوچے گا بھئی میں بھی، میرا پڑوسی بھی، میں بھی، پڑوسی بھی، محلے والے بھی، میں بھی، پڑوسی بھی، محلے والے بھی، پورے شہر والے بھی، پورے ملک والے بھی، پورے عالم والے بھی۔ یہ احساس جب ختم ہوگا امت سے دوستو، تو سوائے محرومی کے اور کچھ بھی نہیں ہے دوستو۔ کتنے لوگ آج دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جن پر یہ باتیں بوجھ بن جاتی۔ ہم بنوری ٹاؤن میں پڑھ رہے تھے، درجہ خامسہ میں، 5واں سال تھا، تو ہمارے حضرت استاد صاحب تھے، حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب شہید رحمت اللہ علیہ، جو جہاز کے حادثے میں شہید ہوئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو استاد جی بڑے انسان تھے، طلبہ کی بڑی تربیت فرماتے، تو اپنے ایک ساتھی کا تذکرہ کرتے تھے بہت زیادہ، جو اصلاً جن کا تعلق تھا افریقہ میں زمبیا۔ زمبیا نام سنا ہے نا دوست؟ زمبیا میں لوساکا۔ تو حضرت ان کا تذکرہ کرتے تھے کہ ہمارے ایک ساتھی تھے شیخ عبد القادر صاحب ان کا نام تھا، اور تذکرہ اس لیے زیادہ کرتے تھے کہ وہ عبد القادر صاحب کی بڑی ایک قربانی تھی جو بڑی مشہور تھی اساتذہ میں۔ اور وہ قربانی کیا تھی کہ وہ جب زمبیا سے پڑھنے کے لیے ان کے والدین نے ان کو بھیجا، تو آپ کو پتہ ہے، سب ساتھی جانتے ہیں کہ کم سے کم ہمارے ہاں ایک طالب علم کو عالم بننے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ 8 سال کم سے کم، باقی زیادہ بھی۔ تو وہ جب آئے تو آنے کے بعد ان کے ویزے کے مسائل ہوئے اور ان کے جانے کی ترتیب متاثر ہو گئی۔ اس طالب علم نے، شیخ عبد القادر صاحب نے، جو زمبیا کے تھے، انہوں نے یہاں پر تسلسل کے ساتھ بغیر اپنے ملک جائے ہوئے والدین کو دیکھے ہوئے 8 سال گزارے تھے۔ 8 سال۔ استاذی فرماتے تھے کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب ہمارا دور حدیث ہوا، ہم فارغ ہوئے، یہ کتنی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ تو 8 سال کے بعد اب وہ عالم بن گئے تھے شیخ، اب وہ زمبیا واپس جا رہے، تو بہت خوش، اور ہم طلبہ ان کا سامان باندھ رہے تھے، اس لیے کہ بڑی قربانی، 8 سال بغیر ماں باپ کو دیکھے ہوئے۔ اور استاد جی کا سن فراغت 1983-84 تھا، جب یہ موبائل اور یہ چیزیں بھی نہیں تھی۔ تو فرمانے لگے کہ وہ بہت خوش تھے اور کہتے تھے کہ بھئی میں 8 سال بعد جاؤں گا اپنے علاقے میں، والدین سے ملوں گا۔ اللہ کی کریم ذات ہے اور اللہ کی حکمتیں اللہ پاک جانتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اب کل شیخ کی فلائٹ ہے لوساکا کی، زمبیا کی،
اس سے ایک دن پہلے صبح جامعہ کے دفتر میں فون آیا کہ بھئی شیخ عبد القادر سے بات کرنی ہے، زمبیا سے کال ہے۔ ان کو بلایا گیا، یہ جب گئے تو ان سے کہا گیا کہ آج فجر کے بعد آپ کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ جانے سے ایک دن پہلے 8 سال جس طالب علم نے یہاں گزارے دور، اور اب ایک دن بعد جا کے والدین سے ملے گا، اللہ کی شان والد چلے گا، اور ایک دن کے فاصلے سے چلے گا۔ کتنی آزمائش ہوگی دوست، کیا دل پہ گزرا ہوگا۔ لیکن بہرحال علم نبوت، نور نبوت جب سینے میں ہوتا ہے انسان صبر کرتا ہے۔ تو خیر شیخ چلے گئے۔ اب ہماری طالب علمی تھی، خامسہ کا سال تھا 2002۔ ایک دن استاذ جی تشریف لائے اور فرمایا کہ وہ میں جس ساتھی کا تذکرہ کرتا تھا نا شیخ عبد القادر کا، زمبیا والے، وہ تشریف لائے کراچی رائیونڈ کے اجتماع کے لیے، ان کی جماعت آئی ہوئی، تو وہ آ جائیں گے اور میں ان کو درسگاہ میں لے کے آؤں گا۔ جب استاد جی کا گھنٹہ آیا، ہدایہ پڑھاتے تھے جلد اول، کچھ دیر کے بعد دیکھا شیخ آئے۔ کیونکہ زمبیا افریقی ملک ہے، سیاہ فام تھے، جیسے حبشی لوگ ہوتے ہیں ہمارے، بڑے پرنور آدمی تھے۔ شیخ آئے، بیٹھے، اور پھر استاد جی نے ان سے فرمایا کہ آپ تھوڑا سا سبق برکت کے لیے پڑھا دیں طلبہ کو۔ تو فرمانے لگے کہ نہیں، آپ کے سامنے تو نہیں پڑھا سکتا ہوں، آپ بیٹھیں، ہاں کل آپ نہیں ہوں گے، آپ کے گھنٹے میں آ کے میں طلبہ کو کچھ باتیں کر لوں گا، پڑھا لوں گا، آپ کے سامنے نہیں پڑھاتا۔ اگلا دن ہوا، شیخ آ گئے کلاس میں، اور حدیث کی کتاب جو ہمارے مدارس میں ہے ریاض الصالحین کے نام سے، حضرت نے فرمایا میں اس کا تھوڑا سا درس طلبہ کو دوں گا۔ پھر بڑی خوبصورت باتیں فرمائی، ایمان کی عظمت پہ اور ایمان کی قربانیوں پہ، افریقہ کے حالات پہ بڑی باتیں کی۔ تو فرمانے لگے کہ ہم جب اس دفعہ جماعت میں آئے پاکستان، تو ہماری تشکیل ہوئی پنجاب کے ایک علاقے میں، ایک گاؤں دیہات تھا۔ تو وہاں ایک شخص تھے، ایک چودھری صاحب تھے، ہم ان سے خصوصی گشت پہ ملنے کے لیے گئے۔ تو اب ہوتا ہے انسان، بعض لوگ ذرا دنیاوی اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں، وہ ہر آدمی کے آنے جانے کو اچھا بھی نہیں سمجھتے۔ کیسے آئے آپ لوگ، کیوں آئے؟ حضرت ہم زمبیا سے آئے ہیں، اتنے دور کا سفر کر کے آئے ہیں، اور تھوڑی سی بات آپ سے کرنی ہے۔ اور کیا تماشا ہے، آپ لوگ کبھی ایک دروازے پہ جاتے ہیں، کبھی دوسرے دروازے پہ جاتے ہیں، یہ کیا آپ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے؟ وہ ناراض ہوا، وہ شخص کہا کہ یہ کیا ہے، اور اس کا کیا مقصد ہے آپ لوگوں کا؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ لوگ جو ایک ایک کے پاس جا رہے ہو، منتیں کر رہے ہو، کیوں ہمارا ٹائم ضائع کرتے ہو؟ تو تبلیغ والوں کو اللہ نے بڑا صبر دیا ہوا ہے، اس راستے میں صبر ہی بنیادی قدم ہے۔ تو شیخ کہنے لگے کہ ہم سب خاموش ہو گئے، بندہ غصے میں ہے۔ تھوڑی دیر باتیں ہوئی، اب باتوں باتوں میں ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ کے پاس جانور ہے؟ کہاں میرے پاس بڑے اعلیٰ قسم کے جانور ہیں، جیسے دیہات کے لوگ رکھتے۔ پھر کہنے لگا کہ ان جانوروں میں ایک ایسی بکری ہے میرے پاس جو بڑی اعلیٰ نسل کی بکری ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے دوست؟ ایک اعلیٰ نسل کی بکری ہے میرے پاس، اور میں بڑے عرصے سے منتظر تھا کہ اس کی بریڈ سامنے آ جائے، بچہ ہو جائے، تاکہ اس کی نسل بڑھ جائے، لیکن نہیں ہو رہی تھی۔ تو 2 دن پہلے جو ہے وہ اس بکری نے ایک بچے کو جنم دیا، بڑے عرصے بعد بکری کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور اب وہ چودھری صاحب اس بکری کے ولادت کا واقعہ سنا رہے، تو کہنے لگے کہ رات کو اس بکری کے ہاں ولادت ہوئی، میں جاگا، اس کو بڑی تکلیف تھی، بہت پریشانی تھی، بہت درد میں تھی۔ تو اب یہ باتیں کرتے کرتے شیخ کہنے لگے کہ چودھری صاحب اس بکری کے حالات سناتے سناتے آپ دیدہ ہو گئے،
اور اس چودھری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کس کے درد کی وجہ سے؟ بکری کے درد کی وجہ سے. دیکھیں نا، حکیم موقع کی نفس پکڑتا ہے. اب شیخ تو انتظار میں تھے کہ موقع ہاتھ، تو بکری کا تذکرہ کیا کہ اس نے بچے کو بڑی تکلیف سے جنم دیا اور مجھے بہت درد تھا، اور یہ اب سناتے ہوئے آنسو نکل رہے ہیں. تو میں نے کہا چودھری صاحب، آپ سے بکری کا درد برداشت نہیں ہوا، ہمارے پیغمبر سے امت کا درد کیسے برداشت ہوتا؟ آپ کتنا روئے ہیں اپنی امت کے لیے، اور آپ علیہ السلام نے امت کے لیے کتنے آنسو بہائے ہیں، کتنا راتوں کو اٹھ کر روئے ہیں. بس وہ غم لے کر ہم آپ کے دروازے پہ آئے. بات سمجھ گئے دوست؟ تو اب ہدایت اللہ پاک نے اس راستے سے رکھی تھی. جو بندہ بات پہ تیار نہیں، اللہ کی شان وہ چیز سبب بن گئی. بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی اپنی بکری کی ولادت کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. تبلیغ والوں کا کام یہ ہے کہ بھئی یہ تو امت کے غم میں ایک دروازے پہ جا رہے ہیں، اللہ نے وہاں سے اس کو قبول کر لیا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں تو جو فکر اور احساس دیا گیا وہ فرد کا نہیں ہے، وہ تو پوری انسانیت کا ہے، کہ ہمارے دل میں ہر ایک کے لیے یہ فکر ہو، یہ احساس ہو. بھی کیسے ہمارے محلے کے ہر بالغ عاقل نوجوان ساتھی وہ 100% مسجد کے نمازی بن جائے، دین کا ماحول بن جائے، شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، گناہ کو گناہ سمجھ کر اس کی حقارت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، ایمان کی عظمت آج ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس نعمت کی قدردانی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. ورنہ یقین کریں جہاں نہیں ہے بڑی پریشانی. ابھی جو رائیونڈ کا اجتماع گزرا ہے، آپ احباب کے علم میں ہوگا کہ یہ کافی عرصے بعد پہلا موقع تھا کہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان سے بڑی علماء کی جماعت آئی ہے نا، رائیونڈ کے اجتماع کے لیے. بڑی جماعت علماء کی، تمام بزرگ آئے اور کراچی آئے، بڑا وقت گزارا. ان میں سے ایک عالم جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، دارالعلوم دیوبند کے، وہ ہمارے ہاں تشریف لائے تھے. کسی کو پتا ہے؟ اسی جماعت کے ایک عالم جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل بھی تھے اور وہاں کے روزانہ والوں میں سے تھے، وہ ہمارے ہاں تشریف لائے تھے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 8 سال پہلے وہ آئے تھے، مفتی صاحب سے ملے تھے، اور پھر ان کے انتقال کا پتہ چلا تو تعزیت میں آئے. تو جب تشریف لائے، ہم نے کہا طلبہ سے بات فرما لے تھوڑی سی، اور آپ کے پاس نسبت ہے، حدیث کی نسبت ہے، طلبہ کو حدیث کی اجازت دے دیں. تو طلبہ سے بات بھی کی اور حدیث کی اجازت بھی دی، دعا بھی کی. وہ جو عالم تھے مولانا احمد حسین صاحب گجرات کے. پھر جب فارغ ہو گئے ہم اندر چلے گئے، چائے وغیرہ کا اکرام تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت، آپ حضرات تقریباً 13 دن سے کراچی میں ہیں، یہاں اور ہندوستان میں کام کے اندر کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ وہاں مشکلات ہے یا یہاں مشکل لگا؟ کیا ہوا؟ انہوں نے بڑی عجیب باتیں فرمائی. اب تو وقت نہیں ہے، میں بس صرف مختصراً جو اصل بات مجھے عرض کرنی. وہ کہنے لگے یہاں تو آپ کے پاس کھانا بالکل تیار ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ کس گھر میں کون رہتا ہے، کس آبادی میں مسلمانوں کا کیا ریشو ہے، سب پتہ ہے، اس لیے کہ ایک اسلامی ملک ہے. ہندوستان میں چونکہ مخلوط آبادی ہے، 17% مسلمان آبادی ہندوستان میں اس وقت ہے، 17%. تو جو اپنے علاقے ہیں، ہمارے گجرات ہے، دہلی ہے، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ہماری تشکیل ہو جاتی ہے ان علاقوں میں جہاں ہندوؤں کی کثرت ہے، آبادی ہے، تو ان علاقوں میں مسلمان کو ڈھونڈنا، اس سے ملنا، ملاقات کرنا اتنا مشکل ہے جتنا یورپ میں بھی مشکل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں
ایک ایسا دباؤ ہے کہ وہ مسلمان بیچارے اپنے نام کو، شناخت کو چھپا کے زندگی گزارتے ہیں۔ خیر یہ ساری باتیں ہوئی، پھر بیچ میں انہوں نے اپنا ایک بڑا عجیب واقعہ سنایا جو میں آپ ساتھیوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں طلبہ کے لیے ترتیب یہ تھی، ہمارے یہاں پاکستان میں یہ ترتیب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو طلبہ رمضان سے تقریباً پہلے چلے سے فارغ ہو جاتے ہیں، یا 10 رمضان۔ کہنے لگے وہاں ترتیب یہ تھی کہ طلبہ کو رمضان کے مہینے میں اس طرح روک کر کے پھر مختلف علاقوں میں ان کی جماعتیں بنتی تھی، اور 2 3 ساتھیوں کو جوڑ کر اندر کے جو گاؤں دیہات ہوتے تھے ہم وہاں جاتے۔ تو کہا کہ میں بھی طالب علم تھا اور میرے ساتھ ایک اور طالب علم، ہم بالکل ایسے یہ نوعمر جو ہوتا ہے 15 16 سال 17 سال اس طرح۔ تو جو انڈیا کا جو پنجاب ہے، یہ جالندھر امرتسر وغیرہ کا یہاں کے ایک گاؤں میں ہم رمضان کے مہینے میں ہماری تشکیل ہوئی، دن کا وقت تھا۔ اب چونکہ رمضان میں عموماً فجر کے بعد لوگ سوتے ہیں نا، آرام کرتے ہیں، میں اور وہ طالب علم اس گاؤں میں گھوم رہے، کوئی نظر آ جائے، اب سو کا عالم ہے، سب سو رہے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ اب دونوں عمر اتنی نہیں ہے تو وہ طالب علم جو تھا اس کے پاس ایک جیبی سائز کا قرآن تھا، اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا، اور میں اس کے ساتھ، چونکہ رات تراویح بھی پڑھانی ہے تو میں سنا رہا ہوں، وہ اس طرح قرآن پکڑ کے میرے ساتھ چل رہا ہے۔ آپ رمضان میں دیکھیں گے نا حافظ صاحبان کو، تو وہ کبھی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سناتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو اس ساتھی نے قرآن پکڑا ہوا ہے، میں ساتھ چلتے ہوئے سنا رہا ہوں۔ تو اب گاؤں ہے، کوئی ہے نہیں، اتنے میں ایک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی خاتون آواز دے رہی ہو، ہمیں بلا رہی۔ دیکھا تو بھئی اب سکھ آبادی تھی اطراف میں، سکھوں کی، اور ایک بوڑھی اماں دروازے پہ کھڑی تھی اور بیٹا ادھر آ جاؤ، ہمیں اشارہ کر رہی۔ اب چونکہ ایک گھبراہٹ سی بھی تھی کہ بھئی ان کی آبادی ہے، کچھ مسئلہ نہ ہو، کہا دونوں ادھر آ جاؤ۔ تو کہا ہم چلے گئے، سب سو رہے ہیں، سب، آپ لوگ کہاں بچوں گھوم رہے ہو یہاں پہ؟ ہم نے کہا اماں ہم تو مدرسے کے طلبہ ہیں اور ایک دوسرے کو قرآن سن۔ اچھا آپ لوگوں کے پاس قرآن ہے؟ میں دیکھ سکتی ہوں؟ کہا جی دیکھ لیں۔ اس اماں جی نے جو سکھ تھی، سکھ آبادی میں، اس نے وہ قرآن لیا، اور پھر جیسے ایک آدمی دائیں بائیں دیکھتا ہے نا اپنی احتیاط کے لیے، پھر کہا دیکھو میں بھی آپ لوگوں کی طرح مسلمان تھی، جب یہ ملک تقسیم ہوا نا، میرے گھر والے کہاں گئے، زندہ ہے مردہ ہے کچھ بھی نہیں پتا۔ اب میں اپنے خاندان سے بچھڑ گئی، جیسے آپ نے واقعات سنے تقسیم پاکستان میں کیا کچھ ہوا۔ تو کہا کہ میں بچھڑ گئی اور پھر کسی سکھ کے ہاتھ آ گئی، بس وہ مجھے لے آیا اپنے گھر میں، اور خیال رکھا، بہرحال کوئی تھا تو نہیں۔ بالآخر جب میں تھوڑی سمجھدار ہوئی تو میری شادی انہوں نے اپنی سکھ ترتیب پر ایک سکھ نوجوان سے کروا دی، ایک مسلمان بچی۔ میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں، آپشن ہی نہیں کہ میں کیا کروں۔ تو میں تو زندگی گزار کے، اب وہ عورت بڑھاپے میں، یعنی آپ اندازہ لگائیں 1947 اور یہ آپ 1995 کی بات حضرت فرما رہے تھے۔ تو کہا اب تو بہرحال جو ہوا ہو گیا، اور میری شادی ہوئی اور میری ایک بیٹی بھی ہے، اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ رات کو چھپ چھپ کے باتیں کرتی ہوں، اس کو میں بتاتی ہوں کہ دیکھو ہم اصلاً سکھ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم گھر والوں کو نہیں بتا سکتے۔ یہ ساری باتیں اس اماں نے کی، پھر قرآن واپس کی۔ اب اصل بات دوستو، حضرت فرمانے لگے، اس بوڑھی اماں نے پھر ہمیں قریب کیا اور کہا بس مجھے ایک بات تم دونوں بتا دو، تم طلبہ ہو نا مدرسے کے؟ ہم نے کہا جی۔ ایک بات بتا دو، دیکھو بیٹا یہ زندگی تو ہم نے گزار دی، یہ تو گزر گئی، اب ہم مسلمان ہیں سکھ ہے کیا ہے کچھ نہیں پتا، گزر گئی، لیکن مجھے وہ کلمہ یاد ہے، دل میں یاد ہے، مجھے صرف ایک بات کی تسلی دے دو
کہ آخرت میں تو اللہ پاک جنت میں بھیج دے. آخرت کی تسلی دے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں تو ہر چیز تیار مل گئی. کیسی کیسی قربانیاں ہیں اور کیا کیا مجاہدات ہیں اللہ کے اس دین کے لیے. کون کہاں پر ہے؟ عورتوں نے، بچوں نے، بچیوں نے کیا قربانیاں دی ہیں. ہمیں اس نعمت ایمان کی قدر کرنی چاہیے دوستوں. ایسی فکر ہم سب کے اندر پیدا ہو کہ ہمارا ایک بچہ جو مسلمان گھر کے اندر ہے، اس کا ایمان دین محفوظ ہو جائے دوستوں. فکر صرف اس بات کی. ہمارے ساتھی تشریف لائے ہیں، جماعت آئی ہے کوئٹہ سے، آگے لورالائی سے. الگ الگ ساتھیوں سے مختلف وقت میں ملاقات ہوتی ہے نا، تو میں خوشی سی ہوتی ہے. میں پوچھتا ہوں آپ حضرات جماعت میں ہیں؟ تو سب ایک جواب دیتے ہیں، ہم کراچی اجتماع کی تیاری کے لیے آئے. آپ کو پتہ ہے نا ہمارا کراچی کا اجتماع آ رہا ہے، کب سے ہے؟ جمعرات سے. جمعرات سے شروع ہوگا، اتوار کو دعا ہوگا. یہ ساتھی بھی اس فکر میں آئے ہیں، ہم سب بھی اسی فکر کے اندر یہاں بیٹھے کہ ایک نفیر عام ہو جائے. نفیر عام ہم میں سے ہر گھر میں ایسا ہو کہ ہر ساتھی یہ 3-4 دن وہ کہاں گزار لے؟ اجتماع گاہ میں گزار لے، وہ پنڈال کے اندر گزار لے. جب یہ نعمت ہمارے شہر میں ہے، یہ فکر ہمارے شہر میں ہو رہی ہے، یہ احباب ہماری فکر میں آئے ہیں، ہم اتنے مستغنی ہو جائیں. تو اتنی محنت کریں دوستو کہ کل جب اجتماع کے لیے جائیں تو محلے کے ہر گھر میں سے ایک فرد کراچی اجتماع کے لیے نکلا ہو. ایسا ہی ہوگا نا انشاءاللہ. اسی فکر میں دوستو ہم یہاں بیٹھے کہ کراچی اجتماع میں بھرپور ہماری حاضری ہو جائے، اور ایک فکر کے ساتھ ہو جائے، اور احساس کے ساتھ ہو جائے، اللہ کی عظمت اور ایمان کی بڑائی کے ساتھ ہو جائے. اور اللہ نے یہ خیر کا راستہ رکھا ہے. اس امت اور امت کے ہر کام کے اندر خیر ہے. اس لیے تعارف کیا ہوا؟ کنتم خیر امت. تعارف ہی خیر کے نام سے. اس امت میں خیر ہی خیر ہے. تو بھائی اس کام سے جڑ کر، اس دعوت کے راستے میں نکل کر، انسان اللہ کے اس عظیم نعمت، اس دین کو سیکھ لے، فکر کر لے، اپنے ایمان کو محفوظ کر لے، اور وہ دنیا جو اس دین کی طلب کے اندر آپ کی منتظر ہے، ان تک اللہ کے دین کی یہ دعوت پہنچ جائے. تو بھئی یہ ہماری ذمہ داری ہے نہیں؟ سب کی ذمہ داری ہے نا. کریں گے انشاءاللہ. تو بھئی اس حوالے سے ساتھی تھوڑی سی فکر کر لیں. اللہ کے راستے میں ہم نکلنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیں. جس کے 4 مہینے نہیں لگے، 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھ لیں. اور جس کے 4 مہینے لگ گئے، سالانہ چلے کی ترتیب بنائیں. ہر مہینے ہر مسجد سے ایک سحروزی کی جماعت نکلے، مسجد کے معمولات پورے ہوں. ہر گھر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم کا، دین کی تعلیم کا، علم صحیح کے حلقوں کا سلسلہ شروع ہو جائے. سب ساتھی تیار ہے نا انشاءاللہ؟ تو بھئی اس کے لیے اپنے ارادوں کا اظہار فرمائیں. اور اجتماع میں 100% ہماری مسجد کی حاضری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ کل تک وقت ہے. ہر ساتھی کم سے کم 10 ساتھیوں سے ملاقات کرے اور ان کو تیار کرے. تو بھئی ساتھی اپنے ارادوں کا اظہار فرمائیں. بھائی ہمت کر لیں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ